ایک ڈرون اگر بھارت میں جاتا تو محلے خالی ہوتے. ہمارا تو ہر بچہ جا کر دیکھ رہا کیا ہے ذرا دیکھیں بھائی, کیا ہے ذرا دیکھیں بھائی, کیا ہے ذرا دیکھیں. پاکستان کس قوم سے تمہارا سامنا ہے؟ اب آپ دیکھیں جہاں ڈرون گرا ہے اور جہاں جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے تو 1000 لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جناب یہ ہے کیا, اور گر رہا ہے تو اس سے خوش ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین یہ بیداری اور حق نوازی اور اپنا خوف دے, اور دنیا کے بنیا گائیں کا متر پینے والے کا خوف اللہ ہمارے دلوں کے اندر نہ لائے. رافیل, وہاں کی حکومت چیخ رہی, ہمارا سارا بجٹ رافیل میں ڈالا اور ہمارے جوان نے ایک جھٹکے میں اس کو گرایا. ایک ہندو کہہ رہا تھا کہ جناب جو ہے وہ مودی کی ذات کا, کہ لیکن رافیل اس لیے قیمتی تھا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی میں لوگوں کو الجھاتا ہے. وہ ادھر جا رہا ہے تو نظر ادھر آتا ہے, وہ ایسٹ میں جا رہا ہے تو ویسٹ میں نظر آتا ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس جوان سے کہ جس نے ایک ہی درمیان میں ٹھوک کر اس کو گرا دیا. تو یہ قرآن بیان کرتا ہے, اس بات پر فخر کرے. اس کا گرنا نہیں تھا. آج وہاں کے مسلمان چپ ہے لیکن دل اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہے. تو لہٰذا اپنے اداروں کو مانا کوئی اختلاف ہمارا بھی ہوتا ہے, ہم بھی یہاں پر تقریر کرتے ہیں ان کے خلاف کہ یہ غلط کیا آپ نے, یہ غلط کیا. لیکن جس موضوع پر اس وقت کھڑے ہیں یہ گنجائش اختلاف کی منافق کرے گا. مومن دارالاسلام کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا رہے گا کہ جناب جو ہمارے محافظین کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سیکولروں نے کیا کر لیا اپنی گدڑ بھپکیوں کے ساتھ, بتائیے. میں ان ڈیبیٹر اور ترجمانوں کو سلام کرتا ہوں. عام بچے کھڑے ہیں, اس نے کہا برگر کھا رہے ہو IMF کا, اس نے کہا نہیں گو ماتا کا کھا رہے ہیں. میں نے کہا سلام پیش کرتا ہوں تجھے میں کہ جس نے مسلمانوں کی عزت کو اور اس کی چھکے چھڑا دی اس نے. تو ایک زبانی جہاد ہوتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں میرا مومن غلام اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے. اور اس وقت اعلان جہاد کر دینا چاہیے. جس طرح کہ جہاد کا فتویٰ آیا تو لوگ ہنسنے لگے. تو دیکھیں قرآن نے کہا, اور جو دل میں ایمان اور سچائی تھی ان کو کوئی شک نہیں ہوا. تو یہ قرآن آج بھی اپلائی کرتا ہے, اور کیوں نہیں کرتا, مسلسل کلام. شک ڈالے رہے ہیں مولانا جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں تو جا کیوں نہیں رہے ہیں. تو میں نے کہا کوئی درجہ بندی تمہارے پاس ہے کہ نہیں. جج کا کام ہوتا ہے شہادت گواہیاں لینے کے بعد اس چیز کا حکم جاری کرے. اس کے بعد ان محکموں کا کام ہوتا ہے جو چور اور قاتل کو آگے بڑھائے. پھر جیلر کا کام ہوتا ہے جیل تک لے جائے. پھر آگے کا معاملہ ہوتا ہے. تو علماء اپنے فریضے سے سبکدوش ہو چکے ہیں. میرے دوستو, جو دنیا کا حریص ہے, نام نہاد مسلمان بن کر اسلام سے کوئی تعلق نہیں, نہ اس کو فلسطینی کا درد ہے, نہ پاکستان پر شب خون مارا گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں مار دیا گیا, نہ ان کا درد ہے. ان کو بس ایک بڑی ریاست, ہمارا دھندا چلے گا, امن کی آشا, دنیا دیکھیں. یہ ہے وہ منافق جس کو قرآن ٹارگٹ کرتا ہے. تیسرا ہے بھولا بھالا جو ان کے چکر میں پھر رہا ہوتا ہے وہ مسلمان ہے لیکن کبھی اس کی پوسٹ پڑھ لیتا ہے, کبھی اس کی پوسٹ پڑھ لیتا ہے. تو یہ تیسرا طبقہ ہے. بیچ کا طبقہ جو ہے وہ سیکولر طبقہ ہے کہ جو ریاست اپنی منفعت, بھائی دیکھیں اگر یہ بول دیا تو جناب یہ چیز سامنے آ جائے گی, اتنے بڑے ملک کے ساتھ آپ لڑ گئے تو یہ ہوگا. یہی منافقین تھے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ کو مشورہ دیتے تھے, حضور کوئی نیگویشن ہو سکتا ہے, بات ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا کیا بات ہو سکتی ہے, وہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے, اس وقت ہمیں نکلنا پڑے گا, بتاؤ آج وہ پوری پوزیشن ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے سورۃ الانفال کی, سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43, 45 کا 44, 43, 45, یہ تین آیت 43, 44, 45, ان تین آیات کو گھر میں جا کر سورۃ توبہ کی پڑھیے, آپ کو موجودہ پکچر مکمل طور پر واضح ہو جائے گی.